اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین۔ صاحبان محترم، تمام سامعین و ناظرین، السلام علیکم۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ تمام حمد اور تعریف صرف اللہ کے لیے ہے، اور دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنی خالصتاً حمد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور درود اور سلام سرکار دو عالم اور آپ کی اہل بیت اطہار پہ، سلام و رحمت اصحاب رسول اور صالحین لوگوں پہ۔ صاحبان محترم، اسلام اور دین یہ ظاہری شریعت کا نام نہیں۔ اس شریعت کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی جو روحانی طاقت ہے اس کو بھی حاصل کرنے کے لیے، جو اسلام کی اصل میراث ہے، جو اسلام کی اصل وراثت ہے، اس کو حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ جب تک ہم اس ظاہر اور باطن دونوں اسلام کو حاصل نہیں کرتے، تب تک ہم ایک حقیقی مکمل مسلمان نہیں ہو سکتے۔ ہم ظاہر میں کلمہ پڑھ لیتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر لیتے ہیں، روزے رکھ لیتے ہیں، ساری عبادات ہم مکمل کر لیتے ہیں، لیکن جو انسان کے اندر کا وجود ہے، جو انسان کے باطن کا وجود ہے، ہمیں یہ نہیں سمجھ آتی کہ اس کو کیسے زندگی بخشی جائے گی، اس کو کیسے جلا بخشی جائے گی، اس کی نجات کیسے ہوگی۔ یہ ظاہری وجود تو فانی ہے، یہ فنا ہو جائے گا، لیکن اصل جو چیز باقی ہے، جو اس وجود میں قائم ہے، جس کو موت نہیں، اس کو نفس کہا جاتا ہے۔ اس نفس کو مارنے کے لیے بہت سارے لوگوں نے بڑی باتیں، بڑی مثالیں کی ہیں۔ صاحبان محترم، یہ نفس مرتا نہیں ہے، یہ نفس اللہ کے نور سے پیدا کیا گیا ہے، اس کو موت نہیں ہے۔ موت صرف اس وجود کا نام ہے، اس وجود کے ختم ہونے کا نام ہے۔ نفس باقی رہتا ہے، یہ مرنے والی بات نہیں۔ صرف اس کو، میں بہت ساری نفس کی تشریح ہیں، لیکن مجھے جو چیز پسند آئی ہے اس میں یہ چیز ہے کہ اس نفس کو بگڑا بچے کی طرح تشبیہ دی گئی ہے۔ کچھ صوفیاء نے اس نفس کو ایک بگڑے غسیل بچے کی تشبیہ دی گئی ہے۔ انہوں نے دی ہے کہ یہ بگڑا بچہ ہے، یہ غسیل بچہ ہے، اس کی تربیت کرنی ہے، اس کو انسانیت سکھانی ہے، اس کی تربیت کرنی ہے، اس کو مسلمانی سکھانی ہے۔ تو صاحبان محترم، ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے تو ہماری زندگی مکمل نہیں ہے۔ ہماری زندگی مکمل تب ہوگی، ہمارے زندگی کا مقصد حیات تب مکمل ہوگا جب اس ظاہری وجود کے ساتھ ساتھ ہمارے باطن کے وجود اور اس وجود کے اندر جو وجود ہے، جب تک اس کو کلمہ نہیں پڑھایا جائے گا، اس کو نماز نہیں سکھائی جائے گی، اس کو مصلی پہ کھڑا نہیں کیا جائے گا، تب تک جو نماز کی روح ہے وہ ہمیں میسر نہیں ہوگی۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، لیکن اس نماز کا اثر ہمارے باطن میں کیوں نہیں ہوتا؟ دیکھیں، ہم آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، آپ مجھے دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن کوئی بھی اللہ کو اور اس کے محبوب کو اور اس کے بندوں کو دھوکہ، جو اس کے نیک اور صالح بندے ہیں، اس کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم، اللہ نے پہلے پارے میں فرما دیا ہے کہ دھوکہ دیتے ہیں اپنے آپ کو، نہ کہ مومنوں کو، نہ اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ تو اس لیے صاحبان محترم، ہمیں شریعت کے ساتھ ساتھ طریقت کی بھی اشد ضرورت ہے۔ جب تک ہم طریقت کو حاصل نہیں کریں گے، تب تک ہمارا جو اسلام ہے وہ روحانی طور پہ مضبوط نہیں ہوگا۔ جیسے سرکار دو عالم نے فرمایا تھا اپنے اصحاب سے، اے میرے اصحاب، اب جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹے، رجعنا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر۔ تو اصحاب رسول نے بڑے حیرت زدہ ہو کے کہا کہ اس سے بڑھ کے کیا جہاد ہوگا جب ہم نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اللہ کی بارگاہ میں، ہم غازی بنے،
اس سے بڑا جہاد کون سا ہے؟ تو سرکار دو عالم نے مسکرا کے فرمایا اے میرے اصحاب، اس سے بڑا جہاد جو ہے وہ نفس کے خلاف جہاد ہے۔ ایک ظاہری دشمن کے ساتھ تلوار لے کے لڑائی کرنی تو آسان ہے، لیکن اپنے باطن کے دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنا جو نظر نہیں آ رہا وہ بہت مشکل ہے۔ یہ جب تک کوئی ایسا روحانی بندہ نہ ہمیں ملے گا جو اس اندر کے وجود کو نہیں جانتا، اندر کی دنیا کو نہیں جانتا، باطن کی دنیا کو نہیں جانتا، ہمیں باطن میں جانے کی قوت نہیں ملے گی، تب تک ہم اس نفس کا کیسے مقابلہ کریں گے؟ یہ ہر نفس ہمیں نماز میں بھی دھوکہ دے دیتا ہے، ہمیں قرآن پڑھنے میں بھی دھوکہ دے دیتا ہے، ہمیں نیکی کرنے میں بھی دھوکہ دے دیتا ہے۔ یہ اپنی آپ کو ہی پوجا کرتا ہے، یہ کسی غیر کی، دوسرے کی پوجا ہی نہیں کرتا، خدا کی پوجا ہی نہیں کرتا۔ یہ تو ہمارے نبی کا احسان ہے ہم پہ، جس نے ہمیں کلمہ عطا کیا اور اس کلمے کی بدولت ہمارا نفس لوامہ ہے، نہیں تو ہم نفس امارہ کے حامل ہی ہوتے۔ اب جو غیر مسلم ہے ان کے اندر نفس امارہ ہے، وہ کلمہ جب تک نہیں پڑھیں گے نفس لوامہ نہیں ہوگا، لیکن ہم ساری زندگی نفس لوامہ میں رہتے ہیں، حالانکہ نفس لوامہ نجات نہیں ہے، نجات نفس مطمئنہ ہے، اس کا چوتھا درجہ ہے۔ نفس کی جو چوتھی حالت ہے جو نفس مطمئنہ ہے، اس کو اللہ پاک نے سورۃ فجر میں مخاطب کر کے بنایا ہے کہ اے نفس مطمئنہ، اطمینان پا جانے والی جان، تو اللہ سے راضی ہو گیا، اللہ تجھ سے راضی ہو گیا، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اور جنت میں چلا جا۔ یہ ہے نفس مطمئنہ، اور ہم آج تک نفس لوامہ میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمانی کے تقاضے سے ہم نفس لوامہ کے حامل ہیں، لیکن ہم نے اپنے نفس کی حالت کو آج تک نہیں بدلا۔ اگر نفس کی حالت نہیں بدلیں گے تو ہم کیسے اس اسلام کو مکمل کریں گے، اس دین کو مکمل کریں گے، اس روحانی قوت کو مکمل کریں گے؟ تو جب تک دیکھیں